مذہب نے ہمیں ہدایت کی اپنے بچے کو ساری زندگی پیار کرنا، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ بیٹھا ہو تو اب اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ تم اپنے بچے کو پیار کرو گے تو یتیم بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا اگر میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے پیار کرتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو اور یتیم کا ننھا دل بے چین ہو جائے۔ اگر تم اپنے بچے کو پیار کرنا چاہتے ہو تو تمہارا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یتیم کو پیار کرو، پھر اپنے بچے کو پیار کرو۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ کس یتیم کا ذکر ہے؟ جس کا باپ مومن تھا، اس یتیم کا ذکر ہے۔ اگر مومن باپ مر گیا ہے، اس کا بچہ یتیم ہے تو اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھو۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی کا ثواب اسے دے گا جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے گھر کے سامنے، آپ کے گھر کے سامنے ایک بچہ رہتا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، جب نکلا میں نے اسے محبت کے ساتھ بلایا، اپنے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے کلیجے سے لگا کے پیار کیا، تو کل قیامت کے دن جب اس کا باپ ملے گا تو وہ گلے لگائے گا یا نہیں لگائے گا کہ ہم مر گئے تھے مگر تم ہمارے بچے سے محبت کرتے تھے۔ یہ مومن کے یتیم بچے کا ذکر ہے۔ اب اس تفسیر کے بعد آپ سنیں کہ امام نے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون آدمی ہے جو ہم آل محمد کے ہی ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ آل محمد کا یتیم کسے قرار دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے سننے والوں سے اپیل کی درخواست کروں گا۔ امام نے کہا کہ ہر وہ شخصیہ جو دنیا میں کہیں پایا جاتا ہو، اس کا تعلق کسی خاندان سے ہو، وہ ہندوستان کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ یورپ کا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ افریقہ کا ہو، وہ سید ہو، وہ شیخ ہو، وہ پٹھان ہو، کوئی نسل ہو، کوئی ملک ہو، لیکن اگر وہ ہمارے مذہب کا ماننے والا ہے تو دنیا کا ہر شیعہ بھائی بھائی ہے، ہر مسلمان بھائی بھائی ہے۔ تو فرمایا ہم آل محمد کا یتیم وہ شخص ہے جو ہمارا شیعہ ہے، ہم سے دور ہے، ہم تک نہیں آ سکتا ہے، ہمارے دین کو مانتا ہے مگر ہمارے دین کی باتیں نہیں جانتا ہے۔ تو دنیا میں جو شیعہ بھی پایا جاتا ہے جو ہم تک نہیں آ سکتا ہے اور ہمارا دین مانتا ہے، ہمارے دین کی باتیں نہیں جانتا ہے، وہ ہم آل محمد کا یتیم۔ کہ مولا آپ اسے اپنا یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ تم کسی بچے کو یتیم کب کہتے ہو؟ کہا ہم اس وقت کہتے ہیں جب وہ اپنے باپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو کہا جو باپ سے چھوٹ جائے اگر وہ یتیم ہے تو جو اپنے امام سے چھوٹ گیا ہے وہ یتیم ہے یا نہیں؟ کہ مولا ہم سمجھ گئے کہ دنیا کا ہر شیعہ جو دین کی بات نہیں جانتا ہے وہ آل محمد کا یتیم ہے۔ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے کہ جس کو دین کی جو بات نہیں معلوم ہے، جو جانتا ہے وہ نہ جاننے والے کو دین کی بات اگر بتا دے تو ہم آل محمد کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ اب آپ نے پہچانا اگر ہم اپنے ہی بچے کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم اپنے پڑوس کے بچے کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹاؤن کے بچے کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ دین کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، یہ یتیم آل محمد کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب پہچانیے مومن میں اور آل محمد میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے میں اتنا ثواب ملتا ہے کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض میں ثواب ملے گا، تو ہم نہ جاننے والے شیعہ کو اگر دین کی تعلیم دیں گے تو اب جتنا فرق مومن اور آل محمد میں ہے اتنا ہی ثواب میں فرق ہو جائے گا۔ اب کون حساب لگا سکتا ہے کہ دینی تعلیم دینے والے کو
कितना सवाब मिलेगा। मेरे पास सवाब का तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इस मजमे से एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी जरा देर पहले कहा था, एक आदमी मर गया, मेरे मकान के सामने उसका बच्चा रहता है, जब वो निकलता है मैं उसके सर पर हाथ रखता हूं, तो कल जब मैदान महशर में उस यतीम का बाप मिलेगा तो दौड़ के मुझे गले लगा लेगा, तुम हमारे बच्चे से मोहब्बत किया करते थे। तो अगर ये मोमिन करेगा, तो अगर हमने दीनी तालीम दे के आले मोहम्मद के यतीम के सर पर हाथ रखा तो कुछ बेजा न होगा अगर मैं ये कहूं कि मैदान महशर में आले मोहम्मद हर उस शख्स को गले लगा लेंगे तो उन्हें हमारे यतीम के सर पर हाथ रखा था दीनी तालीम दे करके। और एक जुमला कहना चाहता हूं, जिसे आले मोहम्मद गले लगा लेते हैं वो हुर हुआ करता है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद।